کہاں گم ہوتی ہیں آج کل؟ ریس چھت پر کپڑے پھیلانے آیا تھا، عزت دوسری طرف کال پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے فون پہ بات جاری رکھی، پھر کال بند کر کے دیوار کے پاس آئی۔ وہ بھی کپڑے تقریباً پھیلا چکا تھا، کہیں نہیں جاب کا انٹرویو دیا تھا، ابھی انہی کی کال آئی تھی۔ کیا بنا پھر؟ دوپٹہ جھاڑتے پوچھا۔ جب سے عشوے گئی تھی کچھ خالصتاً عورتوں والے کام مجھ سے کرنے پڑ رہے تھے۔ سلیکٹ کر لیا ہے، منڈے کو جانا ہے۔ خوش نظر آ رہی تھی۔ مبارک ہو پھر تو۔ بالٹی اٹھاتے ریس بھی دوسری طرف دیوار کے قریب آیا۔ خیر مبارک، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ کچھ نہیں، بس ابھی ایگزامز کے بعد شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ماموں مامی سے بھی پوچھنا۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ مامی ماموں ہی کہہ رہے ہیں۔ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے اس کے ہوش اڑائے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ماما کام نہیں کر سکتی تو کام والی رکھ لیں، شادی کرنا ضروری ہے، بے ساختہ کہا۔ کام والی کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں جیسے ایک بہو گھر سنبھالتی ہے ویسے کام والی نہیں سنبھالتی، وہ ذمہ داری سے تھک گئی ہیں۔ اور تم شادی کے لیے تیار ہو گئے؟ ہاں تو اور کیا کر سکتا ہوں، کرنی تو ویسے بھی ہے، بعد میں بھی، اب تو بھی کر لیتا ہوں۔ اس کے احساسات سے بے خبر اپنی بولے جا رہا تھا۔ عزت گمسم سی کھڑی اسے سن رہی تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی اپنے لیے؟ ریس سے شادی ہونا ناممکن تھا۔ شاید تم کسی کو پسند، وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، شاید اسے کوئی پسند ہو۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں کرتا، کوئی ایسی ملی ہی نہیں۔ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ آپ جیسی تو بالکل بھی نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا دل توڑا۔ کم سے کم مجھ سے 2 سال چھوٹی ہو، ناول پڑھنے کی عادت تو بالکل بھی نہ ہو، گھر کے کام کاج بھی کر لیتی ہو اور خوبصورت بھی ہو، وہ نارمل انداز میں بتا رہا تھا، اور عزت کی آنکھوں میں نمی بڑھ رہی تھی۔ پھر تو چراغ لے کے ڈھونڈنی پڑے گی۔ ہاں، یہ کام امی خود ہی کر لیں گی، بتا دی ہیں انہیں ساری باتیں۔ ریس نیچے آ جاؤ اب۔ نیچے سے عائشہ کی آواز آئی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ بائے بائے کرتا وہ نیچے بھاگ گیا۔ پیچھے عزت خاموشی سے کھڑی خالی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا تھا میں مالا ڈھونڈ رہی ہوں؟ حسام کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ عشوے بیڈ پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی، سائڈ ٹیبل پہ ناول پڑا تھا جس کا پیج فولڈ کرتے وہ پوچھتے گی، بس ایسے ہی بال بناتے اسے دیکھا۔ ایسے تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ آپ کو ریس یا عزت نے بتایا ہوگا؟ میری ان دونوں سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ ہنوز بال سے کھیل رہا تھا۔ تو پھر آپ نے ہمیں باتیں کرتا سنا ہوگا۔ اس دن گھر پہ آئے ہی تھے نا جب وہ لوگ ناول لے کے سپ لیتے، کہا لیکن میں آپ کی باتیں تھوڑی سن رہا تھا، میں تو کمرے میں تھا۔ وہ اب ریک سے جوتے نکال رہا تھا۔ پھر بتائیں نا کیسے پتہ چلا؟ اب اس سے زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ آپ میری بیوی ہیں، آپ پر میں گہری نظر رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا روب تھا، جیسے وہ عشوے کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ اور عشوے کا خیال سب سے پہلے اپنے پیچھے بیڈ پہ بنے پھول پہ گیا، جہاں وہ انویلپ رکھا تھا جس میں موبائل اور سم تھی۔ اگر حسام یہ دیکھ لیتا تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ آپ جا رہے ہیں؟ بے چین ہوتے بات بدلی۔ آپ کہیں تو رک جاتا ہوں۔ دروازے سے نکلتے نکلتے واپس آیا۔ نہیں جائیں۔ چائے کا خالی مگ اٹھاتے کھڑی ہوئی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ مسکراہٹ اچھالتے وہ باہر نکل گیا۔ عشوے نے گہرا سانس لیتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے، اسے دروازے تک چھوڑ کے وہ کچن تک آئی۔ آج کل کام والی آنٹی بھی نہیں آ رہی تھی، دانیہ بھی کسی ٹور پہ گئی تھی، اور وہ اربان ہی گھر ہوتے تھے یا شام کو حسام آ جاتا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ معابیر سے رابطہ ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی پرسکون تھی۔ پتہ نہیں اس نے بابا سے کوئی بات کی تھی بھی یا نہیں۔ برتن واش کرتے اس کی سوچیں بھٹک رہی تھی۔ کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تو موبائل نکالا۔ اسے حسام کی نظر پڑنے سے پہلے وہ وہاں سے غائب کرنا تھا، لیکن وہ ایک بار سم ڈال کے دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر یہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ سم ڈال کے آن کرنے میں 3 منٹ لگے تھے۔ موبائل آن ہوتے ہی میسیج ریسیو ہونا شروع ہوئے۔ میں پریشے ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، پلیز موبائل آن کرتے ہی مجھ سے رابطہ کرنا۔ میں پریشے، کیا تم نے ابھی تک موبائل آن نہیں کیا؟ میں تمہیں حسام کی اصلیت بتانا چاہتی ہوں۔ عشوے تم مجھے اپنی دوست سمجھ سکتی ہو، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار میسیجز تھے۔ وہ حیرانی سے تمام میسیجز دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس سے رابطہ کرے یا نہیں، لیکن پھر حسام کی اصلیت جاننے پر سوئی اٹک جاتی۔ آخرکار کال کر ہی دی۔ دوسری طرف پریشے تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ شکر ہے تم نے رابطہ کیا۔ سلام کیے بنا پہلا جملہ سنائی دیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں مجھے؟ عشوے ہچکچا رہی تھی۔ حسام کی وجہ سے۔ پریشے حسام سے ہی ملنے جا رہی تھی، لیکن
مجھے آپ نے ایسے کیوں کہا؟ کیوں میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں؟ دیکھو میں بھی ایک عورت ہوں اور نہیں چاہتی کہ تم حسام کے ظلم کا نشانہ بنو، لیکن وہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ مت بولو، میں تمہارے اور حسام کے بارے میں سب جانتی ہوں، یہاں تک بھی کہ اس نے تمہیں خریدا ہے۔ جسٹ شٹ اپ! اسے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ یہ بات ہر کسی کو کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ اسے حسام پہ غصہ آیا، کال کاٹتے ہی سم نکال دی۔ نہیں چاہیے اسے کسی کی بھی مدد، نہ ہی وہ کسی کی غلام ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ اتنا کچھ کر رہا تھا وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہر کسی کو نیچے چلیں۔ ابا نے اسے سوچوں سے نکالا۔ نہیں میرا موڈ نہیں ہے، بے رخی سے جواب دیتے کہا۔ بابا نے کہا تھا ماما کا موڈ نہ بھی ہو تو بھی ان سے باتیں کیا کرو۔ ہاں بابا تو مہان ہیں آپ کے، بس مجھے تنگ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی غصے میں کیوں ہیں؟ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ چکا تھا۔ نہیں ہوں۔ کیا بابا نے بہنا ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے دی؟ اسے لگا شاید یہ وجہ ہو غصے کی۔ کیا آپ نے کیا کہا ہوگا؟ لیکن بابا نے منع کر دیا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اشوی نے اسے گھورا۔ اور یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ الجھ رہی تھی۔ ابان کا وہاں بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اوپر سے ایسی باتیں۔ نہیں آپ کچھ نہیں لگتے میرے، لیکن بابا نے کہا تھا۔ چھوٹی گول آنکھوں میں پانی جمع ہوا، لیکن اشوی اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ آپ کے بابا بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ سچ نہیں ہوتا۔ بابا نے کہا تھا آپ میری اسٹیپ ماما ہیں، اور اسٹیپ ماما اچھی نہیں ہوتی، آپ بھی بری ہیں۔ وہ ایک دم سے سسکی لیتے بیڈ سے نیچے اترا۔ میں اب آپ کے پاس نہیں آؤں گا، کیونکہ آپ بھی اسٹیپ ماما ہیں اور مجھ سے ویسے پیار نہیں کرتی جیسے میری ماما کرتی تھی۔ وہ رو پڑا تھا۔ آپ کا بیبی کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ماما جیسا پیار نہیں کرتی۔ دروازے سے نکلتے وہ اشوی کو شرمندہ کر گیا تھا۔ اشوی سکتے میں بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حسام کے پاس جانے کے بجائے گھر آ گئی تھی۔ اسے کچھ اور سوچنا تھا۔ اسے بھی کسی بھی طرح اشوی کو حسام کے خلاف کرنا تھا، اتنا خلاف کہ وہ خود اسے چھوڑ دیتی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسے سامنے بھی نہیں آنا تھا۔ وہ چاہتی تھی حسام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یا تو وہ حسام کا استعمال کرے یا اشوی کو باغی۔ لیکن کیسے؟ وہ اکیلی کیا کیا کر سکتی تھی؟ وہ حسام کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کسی بھی حد تک فیکٹری دوبارہ کھڑی ہو چکی تھی، بس کچھ بجلی کا کام رہتا تھا۔ اس کے بعد وہاں کام شروع کر سکتے تھے۔ رفاقت 24 گھنٹے وہیں رہتا تھا۔ اس دن کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ ایسی خاموشی تھی جیسے طوفان آنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ 12 کروڑ کا ٹوٹل خرچہ ہوا تھا۔ فی الحال زندگی پرسکون تھی۔ السلام علیکم سر! وہ ابھی سائٹ پہ آیا تھا۔ رفاقت بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام! کام کیسا چل رہا ہے؟ کف فولڈ کرتے ہوئے اسے 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ زبردست! بس تھوڑا کام باقی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور کام کرنا ہے۔ جی سر، حکم کریں۔ جہاں تک ایکسس ہے وہاں تک جاب کے لیے بینرز دے دو اور انٹرویو سٹارٹ کرو، ساتھ یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اوکے سر، میں آج ہی کروں گا۔ اور ایک چیز کا دھیان رکھنا، فیمیل کوئی بھی نہ ہو، خاص طور پہ فیکٹری کے اندرونی کاموں کے لیے۔ جی سر، جتنا بھی سامان چاہیے وہ سب بھی مجھے حساب کر کے بتاؤ، اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کرنے پڑیں گے۔ جی سر۔ وہ دونوں فیکٹری کے بیرونی حصے میں چل رہے تھے، اور آس پاس کہیں بھی کوئی بھی مشکوک چیز نظر آئے تو فوراً انفارم کرنا، کیونکہ اس جگہ اور اس فیکٹری کے بہت سے دشمن ہیں، وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ بلکہ ایک کام کرو، یہاں سے فارغ ہو کے ملو، مجھے کچھ چیزیں کرنی ہیں سیکیورٹی کے لیے۔ گراج کی طرف آتے گاڑی کے قریب آیا۔ جی سر، میں جلدی آپ کے پاس چکر لگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ دروازہ بند کرتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لڑکی کیسی ہے فرحان؟ خاص آدمی نے سیٹھ علی کو سامنے ناچتی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کمال تو ہے، بس ان چھوئی کلی ہو تو مزہ آ جائے۔ سیٹھ علی اس وقت کوٹھے میں موجود مجرا دیکھنے میں مصروف تھا۔ بہت سے گھنگرو کے درمیان ایک ملائی بدن والی نازک سی لڑکی جب پاؤں چھنکاتی تو الگ سا سر بنتا تھا، جو وہاں بیٹھے سب کے دلوں کو دھڑکا رہا تھا۔ ہر کوئی اس نئی لڑکی کو اپنی بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ سیٹھ علی کی آدھی زندگی عورتوں کو خریدنے میں گزری تھی، جن کے ساتھ وہ اپنی کچھ راتیں سین بناتا اور پھر چھوڑ دیتا تھا۔ آج وہ اس خوبصورت کم عمر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی سوچ رہا تھا، لیکن اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کنفیوز ہوا۔ مجرے کے بعد وہ ملکہ خانم کے پاس آیا۔ بہت سارے مرد اس کی قیمت پوچھتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ کوئی جاتا تو ہر کوئی تھا، لیکن اپنی جیب ہلکی کوئی نہیں کر پا رہا تھا۔ سیٹھ صاحب، ابھی آپ صبر کریں، جب سب چلے جائیں گے تب آپ آ جانا، کیونکہ جب ملکہ خانم کو کوئی نہیں ملے گا تو آخرکار وہ آپ ہی کو سونپیں گی۔ فرحان اس کے کان میں بڑبڑایا۔ وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا۔ 1 بجے کے قریب جب سب ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے تو وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے آیا۔
2 لاکھ صرف ایک رات کے، بالکل انچھوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، گداز بدن والی بھی ہے۔ اس کی خوبیاں گنوا گنوا کے ملکہ خانم بھی تھک چکی تھی۔ 5 لاکھ سے 2 لاکھ تک آتے سیٹ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر پسند آ گئی تو زیادہ دنوں کے لیے قیمت وصول کر لینا۔ 2 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ ٹھیک ہے، تالی بجاتے لڑکیوں کو بلایا، نوشین کو بھیجو، اس کی قیمت لگ گئی ہے۔ نوشین نام ہے اس کا۔ سیٹھ کمینگی سے مسکرایا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ مجرے والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، لچکدار سفید کمر چھوٹی کرتی سے جھانک رہی تھی۔ یہ لو، اب چاہے جیسے مرضی کھیلو اس سے، لیکن یاد رہے یہ بس ایک رات کی قیمت ہے۔ ملکہ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی کمر میں بازو ڈالا۔ وہ لڑکی بت بنی کھڑی رہی۔ جب کسی عورت کی قیمت لگتی ہے تو وہ ایسے ہی ساکت ہو جاتی ہے جیسے ابھی یہ مجرا کرنے والی انچھوئی کلی آج کی وحشہ کہلائی جانے والی تھی، جو بے شمار مردوں کی بستر کی زینت بننے والی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا، اشوے نے بات ہی نہیں کی سیدھے منہ، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ وہ پریشان تھی، حسام کو کھونے کا خوف ہی اس کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ماما سے بات کر لوں، شاید وہ کچھ بتائیں، کیا پتہ وہ منع ہی کر دیں۔ وہ کنفیوز بھی تھی، لیکن ماما اس کی دوست تھی، وہ ضرور اسے کچھ اچھا سجیسٹ کرتی۔ کچھ دن اسی میں گزر گئے کہ بتائے یا نہ بتائے، پھر آخر ماما کو بتا ہی دیا۔ پہلے تو وہ ناراض ہوئی، پھر بیٹی کی خوشی کے لیے مان گئی۔ اب پلان کرنا تھا آخر وہ حسام کو کیسے حاصل کرے گی۔ اشوے سے وہ رابطہ کر بھی لیتی تو حسام اسے چھوڑ بھی دیتا، لیکن وہ پریشی کو کیسے اپناتا، یہ مسئلہ تھا سارا۔ بہت سوچنے کے بعد ان ماں بیٹی نے پلان بنایا، جس کے مطابق ابان اور اشوے کو کڈنیپ کیا جانا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنی چھوٹی بہن کی مدد لی تھی۔ مورے، میں ماموں سے مل آؤں، اسے کب سے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی خود کو، کیا وہ اسے چھوڑ دیتی یا اپنے ماں باپ کو کنویں کرتی۔ بابا نے تو مان جانا تھا، لیکن مورے پر آ کے اس کی سوچ رک جاتی تھی۔ وجہ تو اب اشوے بھی نہیں ہے، اسے گھورا ماموں سے ملنے جانا ہے، وہ بھی تو کچھ لگتے ہیں نا۔ اسے اپنی ماں کی یہی چیز بری لگتی تھی، کسی کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھنے والی۔ ماموں کبھی آئے ہیں جو تم جا رہی ہو؟ میں پھر بھی جا رہی ہوں۔ ادھر آدھی بات سنے بنا ہی باہر نکل آئی، ساتھ والے گھر کا دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد مامی نے کھولا۔ شکر ہے تم آ گئی۔ اسے دیکھ کے خلاف معمول وہ خوش ہوئی۔ خیریت تھی؟ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی اندر آئی۔ ہاں، بس تھوڑی سی مدد کر دو، اس لیے کچن میں آئی جہاں انتہا کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنا کچھ کیوں؟ سب لوازمات کو دیکھتے پوچھا۔ بس کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، یہ سب اہتمام کر رہی ہوں۔ اوکے، سب چیزوں کو دیکھا، چلیں پھر بتائیں کیا بنانا ہے۔ وہ شروع ہوئی۔ ان کی مدد کرواتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جو ریت سے بات کرنے آئی تھی، کاموں میں مصروف ہو کے بھول چکی تھی کہ وہ وہاں کیا کرنے آئی تھی۔ شام 6:30 بجے جا کے وہ لوگ فارغ ہوئے۔ یہ سب برتن سیٹ کر دو یہیں، پھر گھر چلی جانا، باقی کام میں خود ہی کر لوں گی۔ اسے دیکھا جو تھک چکی تھی۔ اوکے مامی۔ پھر برتن سارے صاف کر کے سیٹ کیے۔ ڈیزرٹ وہ پہلے ہی بنا کے فریج میں رکھ چکی تھی۔ پلاؤ بھی تیار تھا، بس کباب تلنے تھے۔ وہ رائتا اور سلاد بھی تیار تھا۔ روٹی ریز باہر سے لے کر آتا۔ امی خود کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑی برتن ٹھیک کر رہی تھی جب ریز ہاتھ میں شاپر لیے وہاں آیا۔ یہ لیں روٹیاں۔ اسے دیکھ کے ٹھٹکا، پھر بات مکمل کی۔ عزت کے ہاتھ لرزے۔ یہاں آپ چاند کہاں سے نکلا ہے آج؟ اسے دیکھ کے چڑھا، کیونکہ اشوے کے بعد وہ وہاں نہیں آئی تھی۔ ہاں، وہ مامی کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے بات بھی یاد آ گئی۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی ہمیں سولی پہ چڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے اداس ہوا۔ مطلب؟ سولی پہ نہ سمجھے سے دیکھا۔ یہ جو آپ سب تیاریاں کر رہی ہیں نا، یہ میرے ہونے والے سسرالیوں کے لیے ہیں۔ ایک بم تھا جو اس عزت کے دل و دماغ پر پھٹا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے ساکت کیوں ہو گئی ہیں؟ ریز نے اس کے کانپتے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر شیلف پہ رکھی۔ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ جو یہ سب اتنی خوشی خوشی سے کر رہی تھی، اپنا دل اجڑنے کی دعوت کے لیے۔ دل بیٹھا۔ عزت، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے وہ پریشان ہوا۔ تم شادی سے انکار کر دو۔ دل ڈوب کے ابھرا۔ کیوں؟ اسے کچھ کلک ہوا۔ اس کا انداز نارمل نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ بس ایسے ہی، رخ بدلتے اپنے آنسو چھپائے۔ ایسے کیسے؟ اس کا بازو پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ وہ اس سے بڑی تھی، لیکن اس لمحے اسے لگا وہ کوئی معصوم سی بچی ہے جو اپنے دل کی بات چاہتے ہوئے بھی نہیں سمجھا پا رہی، اور وہ کوئی بہت بڑا جو لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آنسو اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ کیوں ہے۔ کیوں انکار کروں؟ وہ جو سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، اس کی تصدیق بھی چاہتا تھا۔
لیکن عزت کیسے خود اپنا آپ اس کے سامنے کھولتی؟ وہ عورت تھی، اور عورت کا تو مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ وہ اپنے جذبات کو اپنے دل کے اندر اتار گئی۔ میں مذاق کر رہی تھی، اپنا بازو کھینچا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس نے اپنے دل کو چپ کروایا۔ نہیں، آپ سچ بتائیں، میں انکار کر دوں گا۔ تھا تو وہ ماں تھی۔ عورت کے منہ سے اعتراف چاہتا تھا۔ پہلے اشوے چلے گی، اب تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے خود پہ بے تحاشا ضبط کیا۔ ریز نے گہری سانس لی۔ بس اتنی سی بات پہ اتنا پریشان؟ آپ میری بیوی سے دوستی کر لینا، اور میں نے کون سا کہیں جانا ہے، یہی رہوں گا نا۔ ریلیکس تو وہ ابھی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا، نہیں نہیں، وہ مجھے اچھی نہیں لگے گی۔ صرف ناک دوپٹے سے صاف کی۔ کیوں نہیں لگے گی آپ کو؟ میں اچھا لگتا ہوں نا؟ اس کی روئی روئی آنکھوں میں دیکھا، جو پلکیں جھپک جھپک کے آنسو اندر دھکیل رہی تھی۔ تو میری بیوی بھی اچھے لگے گی؟ نہیں، وہ زہر لگے گی مجھے۔ اللہ کرے تمہاری بیوی کی ملاقات کبھی مجھ سے نہ ہو۔ اسے گھورا۔ کیوں؟ حیرانگی سے بدلتے موسم کو دیکھا۔ نہیں تو تمہاری بیوی کے بال میرے ہاتھوں میں ہوں گے، وارن کیا۔ ریز اس کی ادا پر کھل کر ہنسا۔ عورت ہر عمر میں پاگل کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ اگر وہ اس سے 1.5 سال بڑی بھی تھی تو کیا فرق پڑتا تھا، تھی تو وہ لڑکی ہی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی روکتے حسام باہر نکلا۔ اسے کورٹ میں کچھ کام تھا۔ جج سے ملنے کے لیے وہ وہاں آیا تھا۔ ٹوٹل 15 منٹ میں مطلوبہ ڈاکومنٹس لے کے وہ جج کے گھر سے نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس وقت اس کی گاڑی میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ جو ہی گاڑی میں بیٹھا، پیچھے سے کسی نے گن اس کی کن پٹی پہ رکھی۔ جہاں میں کہوں گا گاڑی ادھر گھماتے جانا۔ حسام کو چند سیکنڈ لگے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ ایک نظر بیک مرر سے دیکھا۔ وہ کوئی ہٹا کٹا مرد بڑی بڑی مونچھوں لیے اسے گھور رہا تھا۔ پہنچ کے پتہ چل جائے گا، گن کا ٹریگر دباتے غصے سے کہا۔ حسام خاموشی سے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ آدھے گھنٹے میں گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ چلو اترو، تیزی سے موٹا آدمی گاڑی سے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس سے کہ پہلے کہ حسام کو ملا کرتا، بہت سارے ایسے ہی رکھنے والے گن آدمی گن سمیت آس پاس بکھرے، یعنی جو کوئی بھی تھا اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میں چل رہا ہوں۔ گاڑی لاک کرتے ان کے درمیان چلنا شروع ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک الگ دنیا اس کا گمان ہوا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو۔ ناسمجھی سے چاروں طرف دیکھا۔ چلو رکو۔ نہیں، ایک زور سے چلایا تو حسام دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن چپ رہنے میں ہی مصلحت تھی۔ اوپر آتے ہی سامنے بڑے کمرے میں ایک دلہن بیٹھی تھی۔ پاس ایک نکاحان اور کچھ لوگ اور بیٹھے تھے جو یقیناً گواہان کے طور پر موجود تھے۔ اور وہ، یعنی شادی ہو رہی ہے کسی کی؟ بڑبڑایا۔ کسی کی نہیں، تمہاری۔ پیچھے سے کوئی بولا۔ وہ قدسیہ بیگم تھی، جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا، میری؟ واؤ، یعنی ایسی شادی؟ ہاں، ایسی شادی۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں یہ شادی کر لوں گا؟ کیونکہ تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا اس وقت ہماری تحویل میں ہے۔ میں کیوں یقین کروں؟ حسام کے ماتھے پہ شکنیں بکھری۔ کرنا پڑے گا، نہیں تو کال کر کے پوچھ لو۔ چھی چھی چھی، تم کال نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری بیوی کے پاس موبائل ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں، لیکن حسام نے گارڈ کو کال کی، جس نے کچھ دیر میں ہی بتا دیا کہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ وہ دونوں یقین آ گیا۔ قدسیہ بیگم اس کے سامنے آئی۔ یہ سب کر کے کیا ملے گا؟ میری بیٹی کو تمہارا ساتھ۔ اسے بازو سے پکڑ کر پاس بٹھایا۔ وہ اشوے اور ابان کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ پہلے وہ میرے حوالے کرو۔ کر دیں گے، لیکن پہلے نکاح، پھر وہ دونوں۔ قدسیہ بیگم مزے سے اس کمزور شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی بیٹی کی زندگی جہنم بننے والی ہے۔ حسام ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ اگر کسی ایک کو بھی جانتا ہوتا تو حشر کر دیتا۔ خیر، وہ اب بھی کر سکتا تھا، لیکن بات اس کی فیملی کی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اکیلے گزاری تھی، اب آگے وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں حسام کو پتہ چل گیا تھا کہ نکاح کس سے ہوا ہے۔ یہ گھٹیا حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ میری بیوی اور بچہ میرے حوالے کرو۔ نکاح ہوتے ہی اس نے پاس بیٹھی پریشی کے سر سے دوپٹہ کھینچ کے اتارا۔ آہ! پنوں کی وجہ سے بالوں میں کھچاؤ پیدا ہوا۔ تم نے جو بھی کیا ہے یہ تمہارے اپنے گلے پڑے گا، دیکھ لینا تم۔ اسے نفرت سے دیکھتے چلایا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اب وہ قدسیہ کی طرف گھوما۔ وہ اپنے گھر ہی ہے۔ اب اسے موبائل دلا دو تاکہ تمہیں گارڈ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اس پہ طنز کرتی وہ ہنسی۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ ریلیکس ہوا۔ یعنی اسے ٹریپ کیا گیا تھا۔ آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے صرف اس دن کا بدلہ لینے کے لیے، ہے نا؟ پریشی کی طرف گھوما۔ ہاں ہاں بالکل۔ وہ اترائی۔ تو پھر تم یہ بھی سے سمجھ لو کہ تم شدید پچھتانے والی ہو۔ اس کی ٹھوڑی سے پکڑتے جھٹکا دیا۔ تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا،
پناہ مانگو گی حسام کے عذاب سے، لیکن ملے گی نہیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ تم اگر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو سیدھا لاک اپ میں جاؤ گے۔ پہلے تو تمہارا یہ عہدہ جائے گا، پھر تمہارا یہ سو کالڈ گھمنڈ توڑوں گا۔ ٹیبل کو پاؤں مارتے اسے دیکھا، کنپٹیاں ابری ہوئی شدید تیش کا پتہ دیتی تھی۔ بحث سے رہنا۔ اب بڑا آواز اٹھاتے اسے دیکھا، ایسے توڑوں گا۔ اسے زور سے دیوار پر مارتے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ چھناک کی آواز پر پریشی ہلکا سا ڈری تھی، لیکن خود پر کنٹرول کرتے اس کے قدم پھر رکے۔ کہاں جا رہے ہیں میاں جی؟ آج ہی تو نکاح ہوا ہے، آج سہاگ رات ہے، آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے، تھوکتا ہوں تم جیسی عورت پہ، نخوت سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ ارے سنو تو، میں تمہارے بچوں کی ماں بننا چاہتی ہوں، وہ چلائی۔ حسام واپس نہیں پلٹا تھا۔ پریشی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی۔ وہ گھر آیا تو اشوے سو رہی تھی۔ ابان کو ایک نظر دیکھ کے ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ پہلی فرصت میں گارڈ کو فارغ کرنا تھا، جو اسے دھوکہ دینے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ والوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ اب سیٹ تھا۔ جس لڑکی کو وہ ناپسند کرتا تھا وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اگر یہ بات اشوے کو پتہ چلتی تو وہ جانے کیسا ری ایکٹ کرتی۔ فی الحال تو وہ اس موڈ میں نہیں تھا کہ اسے کچھ بتاتا۔ وہیں صوفے پہ ٹانگیں پھیلاتے کشن سر کے نیچے رکھا، ویسے بھی ابھی کچھ ہی وقت تھا صبح ہونے میں۔ وہیں لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف اشوے کمرے میں محو خواب تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق آج کام والی آنٹی پھر سے نہیں آئی تھی۔ ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ ٹیبل پہ لگا کے وہ حسام کو بلانے آئی، جو اس کے نیچے آنے پہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ بھوک نہیں ہے، آپ کر لیں۔ رخ دوسری طرف بدلا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید یہی چھپانا چاہ رہا تھا۔ اشوے نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا اور واپس نیچے آ گئی۔ ناشتہ کر کے کچن سمیٹا، ابان کے لیے سامان سامنے رکھ کے وہیں بیٹھ گئی۔ آج گھر میں خاموشی تھی، ورنہ اس وقت حسام نیچے بیٹھا اس کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی باتیں بھی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر لان کی طرف نکل آئی۔ پودے تر و تازہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ایک طرف امر بیل لگی تھی جو بہت سارے پودوں پہ پھیلی تھی، اسے سیٹ کیا گیا تھا، بس کچھ ہی درختوں پہ پھیلی وہ انہیں خوفناک بنا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اتنی توجہ سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہر قسم کے پھول تھے، گھاس کی کٹنگ بھی پیاری تھی۔ آس پاس دیکھا، مالک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ کسی کام سے گیا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے گیٹ کی طرف آئی۔ حسام جو اٹھنے کے بعد کافی لینے کے لیے نیچے آیا تھا، لیونگ روم کے میرر ڈور سے باہر گارڈ کی طرف جاتے اشوے کو دیکھا۔ کچن سے سارا کچھ صاف نظر آتا تھا۔ وہ مسلسل وہاں کھڑی ہو کے باتیں کر رہی تھی اور حسام اونٹ بیچے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ وہ برداشت کرتا رہا، پھر مگ شیلف پہ رکھتے سیدھا ان دونوں کے پاس آیا۔ آج سے تم فارغ ہو، اشوے کا ہاتھ پکڑتے گارڈ سے کہا۔ جی سر۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ یو آر ڈسمسڈ ناؤ، اسپاٹ لہجہ۔ لیکن کیوں؟ وہ پریشان ہوا۔ آئی سیڈ گو۔ وہ جو اشوے کا بازو پکڑے واپس مڑا تھا، اسے مڑ کے دیکھتے سخت انداز سے کہا، اس نے کیا کیا ہے؟ اشوے بھی حیران تھی، یوں اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خاموش رہیں۔ اس کی کلائی دبائی، دوبارہ یہاں نظر نہ آنا، اور یہ یونیفارم، یہ سب کچھ یہیں رکھ کے جانا۔ گن کی طرف اشارہ کیا، اسے فائر کر کے جیسے اسے دلی سکون ملا تھا اسے۔ سر، آئی ایم سوری، اگر آپ کو مسز حسام سے بات کرنا برا لگا، میں نیکسٹ احتیاط کروں گا۔ گارڈ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اشوے حیرانی سے حسام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شدید رد عمل بس اس وجہ سے تھا۔ کمرے میں جائیں۔ اشوے کا ہاتھ چھوڑتے اسے اندر بھیجا اور خود گارڈ کے پاس آیا۔ تمہیں اس وجہ سے نہیں نکال رہا کہ تم میری بیوی سے بات کر رہے تھے، اس وجہ سے نکال رہا ہوں کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ایک مکہ اس کے جبڑوں سے ٹکرایا۔ گارڈ لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ گرا۔ اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے ہو، میرے لیے کام کیا، آج کیسے کسی اور کے پیچھے کتوں کی طرح دم ہلانے لگ گئے ہیں؟ سر، بات سنیں، آپ غلط۔ وہ حسام کو طیش میں دیکھ کے پیچھے سرک رہا تھا۔ میں غلط نہیں، ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ تم نے پریشی کے کہنے پہ جھوٹ بولا تھا کل مجھ سے، اگر تم سچ کہہ دیتے تو آج۔ وہ خاموش ہوا۔ کون پریشی؟ سر، میں کسی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میری آپ سے بات ہوئی کل۔ بکواس کرتے ہو۔ ایک اور مکہ اس کے ناک کی زینت بنا۔ سر، مجھے میرے ماں باپ کی قسم، میں نے آپ سے بات نہیں کی اور نہ ہی کسی پریشی کو جانتا ہوں۔ وہ اب اٹھ کے کھڑا ہو رہا تھا۔ اپنا موبائل مجھے دو۔ اس کی جیب سے آگے ہو کے موبائل نکالا
اور مجھے دوبارہ نظر نہ آؤ۔ وہ موبائل لے کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کیوں سر، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اندر جاتے حسام کو دوبارہ پکارا، لیکن وہ لیونگ روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی گارڈ کے پاس جانے کی؟ وہ کمرے میں آیا تو ماتھے پر شکنیں ابھی بھی موجود تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اسے فائر کرنے کی؟ کون سا اس نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا تھا؟ عجیب ہے، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ اسے کانی سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر نظر رکھنے کی۔ وہ بھی دو بدو بولی، میں حق رکھتا ہوں آپ پر نظر رکھنے کا بھی اور آپ کی خبر رکھنے کا بھی۔ اس کی کنپٹیاں ابری ہوئی تھی۔ کس خوشی میں؟ اور گارڈ سے ایسی کون سی شور ہونے کی خوشی میں؟ دوسرے بازو کی کونی پکڑتے اپنے قریب کیا۔ آپ؟ وہ اس کے قریب ہونے پر سٹپٹائی۔ پیچھے ہو کر بات کریں، ایسے کون کرتا ہے؟ میں؟ ہاں، ہر بات کی طرح، بکری کی طرح میں پہ ختم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، حسام نے جھکتے اس کے ہونٹوں پہ قفل لگائے، نچلے ہونٹوں پہ دانت گاڑتے وہ اشوے کو ساکت کر گیا تھا۔ اس میں سانس لینے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ مٹھیاں بھیجے اشوے کی آنکھیں مکمل پھیلی تھی، سانس اکھڑ اکھڑ کے چلتی حسام کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خود کو کیسے چھڑائے۔ آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو اس کے گالوں پہ لڑکھڑائے تو حسام پیچھے ہوا۔ سوری۔ مونچھیں سیٹ کرتے سر جھکائے اشوے کو دیکھا جو اتنی سی قربت پہ کانپ رہی تھی۔